يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. محترم علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان احباب، دوستو، بزرگوں، ایک دینی مجلس میں ہم اللہ کی توفیق و ہدایت سے ایک دینی مجلس میں ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ دینی مجلس کے انعقاد کا، اس کے اہتمام کا، اس میں حاضری کا شوق، یہ حقیقت میں ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ آدمی اپنے دین کی باتوں کو، ان باتوں کو جسے وہ اللہ اور رسول کی باتیں کہتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اس پر، ان باتوں کو جن کے بارے میں اسے یقین ہے کہ یہ رب العالمین، پروردگار عالم کا کلام اور اس کے نبی کی توجیحات، تفسیرات اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر لے جانے والی باتیں ہیں۔ اسی لیے ایسی مجلس جس میں یہ عمل ہوتا ہے اس کو نیکی کی مجلس کہا جاتا ہے۔ وہاں حاضر ہونا نیکی کا عمل، عبادت ہوتا ہے، اور اس کی فضیلت حدیث میں بے حساب ہے۔ شوق دینی مجلس میں حاضری، دینی مجلس کے انعقاد کا شوق، اس میں حاضری کا شوق ایک بہت اچھی چیز ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی سنت۔ لیکن آج کے اس دور میں جب ان جلسوں پر، ان پروگراموں پر ہم دیکھتے ہیں اتنا خرچ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اپنا وقت آدمی نکال کر ان میں لگاتا ہے۔ غور ایک طرف یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں کتنا حاصل ہوتا ہے، اور جو حاصل ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے کہ آدمی دنیا میں کوئی دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو ضرور یہ نظر رکھتا ہے کہ اس سے اسے کیا مل رہا ہے، کیوں وہ کر رہا ہے اور اس سے اس کو کیا مل رہا ہے۔ تو جب ہم دین کے خاطر کوئی کام کر رہے ہیں اور یہ سوچ کر کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں ثواب ملے گا، اس سے اللہ ہمارا راضی ہوگا، تو پھر یہ دیکھنا تو اور ضروری ہو گیا کہ ان مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں کیا ملا اور اس کا فائدہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب جانتے ہیں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے،
علم کی کتنی اہمیت ہے سب جانتے ہیں ہم، اس کو بہت سنتے ہیں ہم۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس دین کی وحی کی شروعات جب ہوئی تو پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی علم ہی سے طریقے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، علم ہی سے شروعات ہوئی۔ لیکن عام طور پر آج ہم علم کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مطلق علم کہتے ہیں، لیکن غور کیجئے ایک مسلمان کے لیے اصل علم کیا ہے؟ یہ چیز اصل میں ہمارے دماغوں سے اوجھل ہے، اور اسی لیے ان مجلسوں میں ہم بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، لیکن اس کا جو بنیادی فائدہ ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، جو کہنے اور سننے والا، جو اہتمام کرنے والا حقیقت میں ہی چاہتا ہے کہ زندگی میں تبدیلی آئے، زندگی میں انقلاب آ جائے، مسلمان دین کی طرف لوٹیں، مسلمان دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں، نمازی بڑھ جائیں، اصل فائدہ یہ ہے۔ تو یہ فائدہ کیوں نہیں حاصل ہوتا ہے؟ اس کا ہونا یہ جلسہ کرانے والے اور تقریر کرنے والے بھی، بولنے والے بھی، جبکہ ہم بہت یہ دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے، اور حقیقت میں ہر مجلس میں یہی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس میں وہ لکھتے ہیں، جس کتاب کا نام ہی ہے اقتضاء العلم بالعمل، یعنی کتاب کا نام ہی رکھا ہے کہ علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے عمل، یعنی علم اگر آپ کو ہوا تو اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اس حدیث کو آپ نے بہت سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اپنے عمل کا حساب کتاب دے گا، رب العالمین جس دن یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، تمام دنیا کے بادشاہوں کے سامنے وہ بادشاہت کا بادشاہ وہ اعلان کرے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہت ہے، لمن الملک اليوم، اور اللہ رب العالمین خود ہی کہے گا کہ آج دنیا کی ساری بادشاہت ختم، آج دنیا کے جتنے بادشاہ تھے سب ختم ہو گئے، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار۔ اور اس کی بادشاہت میں سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ آدمی کے عمل کا حصہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا جواب دیے بغیر آدمی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا۔ اس حدیث کو بہت سنتے ہیں، انہی میں سے ایک چیز ہے نا وعن علمہ فیما عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا علم کے بارے میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کہاں کہاں جا کر کتنا علم حاصل کیا، فیما عمل بہ، علم جب حاصل کیا، جانا جب، تو کتنا اس پر عمل کیا۔ آج میرے بھائیوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، بہت سارے ہمارے احباب ہیں جن کو جاننے کا بہت شوق ہے، سوالات خوب کرتے ہیں، خوب طرح طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، لیکن ایک سوال کرنے سے پہلے یہ دماغ میں تو بیٹھا لینا چاہیے کہ اس کے سلسلے میں جو معلومات ہوئی اب اس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا۔ اگر اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو اس کا جاننا ہمارے لیے وبال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صاف ہے فیما عمل بہ، اگر تم نے سوال کیا اور جانا تو اب تمہارے اوپر ضروری ہو گیا اس پر عمل کرنا۔ کتنا اس پر عمل کیا یہ جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے امام خطیب بغدادی اپنی اس کتاب کے شروع میں لکھتے ہیں کہ العلم شجرۃ، العلم شجرۃ والعمل ثمرۃ، کہتے ہیں علم یہ درخت ہے، پیڑ آپ نے لگایا، علم جو ہے کہتے ہیں پیڑ درخت ہے، ایک پیڑ آپ نے لگایا، یعنی آپ نے علم حاصل کیا تو آپ کے اندر بہت ساری چیزوں کی معلومات آ گئی، شریعت کا علم ہے تو شریعت کی معلومات آ گئی، تو ایک درخت کی طرح وہ ہے، لیکن اس کا پھل کیا ہے؟ پھل وہ عمل ہے، والعمل ثمرتہ، اس کا پھل، اس پیڑ کا، علم کا جو پیڑ ہے اس کا اصل پھل کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس آدمی سے برا کوئی نہیں ہے، اس آدمی سے برا کوئی نہیں ہے جو علم پانے کے بعد اس پر عمل نہ کرے، علم پانے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔
اس سے برا کوئی بھی نہیں ہے، اس سے ضائع ہونے والا آدمی کوئی نہیں ہے جو علم حاصل کرے۔ علم سے مراد صرف بہت بڑا عالم ہو جانا، عالم کی پگڑی باندھ دینا، عالم کی دستار بندی ہو جانا، یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں تو سیدھا کہا گیا ہے کہ ایک حدیث بھی تم جانتے ہو، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کو پہنچاؤ، یعنی پہنچانا صرف نہیں ہے، ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس کو جانو، اس میں کیا کہا گیا ہے اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور اس کو پہنچاؤ، تو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ شریعت نے اس کو سب سے بہترین کاموں میں کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ کتنی حدیثیں آپ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہترین انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ آج کہیں گے پیسہ والا، آج کہیں گے جائیداد والا، آج کہیں گے دنیا میں جس کی بڑی شہرت ہو، لیکن ہمارا دین یہ نہیں کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے تم میں کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن پڑھا، یعنی قرآن کو پڑھنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھنا، یہ کیا، وعلمہ، اور دوسرے کو سکھایا بھی۔ دونوں چیزیں دیکھیے شریعت میں واجب ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ پڑھو، سمجھو، عمل کرو، اتنا کہہ کے نہیں چھوڑا، کہا کہ بہترین وہ ہے جو خود اپنے تئیں اس پر عمل کرے، پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور دوسروں کے اندر بھی اس کا جذبہ پیدا کرے۔ میرے بھائیو، یہ مجلس ہم کیوں سجاتے ہیں؟ اگر اس مجلس میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو یہ مجلس بابرکت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہماری ان مجلسوں کو بابرکت بنائے، ہمارے لیے باعث نجات اور باعث سعادت بنا دے۔ تو کہا کہ سب سے بہترین، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مجلس جس میں قرآن پڑھا جائے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، قرآن تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، کہ جس مجلس میں لوگ بیٹھ کر قرآن تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کو پڑھتے سمجھتے ہیں، درس ہوتا ہے اس کا، درس کا لفظ استعمال کیا، درس ہوتا ہے اس کا، نہیں اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے احکام جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھتے ہیں، تو ان پر فرشتے نازل ہوتے، سوچئے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتا ہے، کہاں؟ ملائے اعلیٰ میں، اس مجلس میں جو اس مجلس سے بہتر ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے مخلوقات ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے اندر، یہ نہیں کہ صرف ایسے ہی یہ چیز ہے، یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مجلس ہے کہ یہاں حاضر ہونے والا بدبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مجلس کو ریاض الجنہ آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو، باغ کے پاس سے کوئی جائے گا تو کچھ اٹھائے گا، کچھ لے گا، کہا چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ریاض الجنہ ہے؟ کہا اس جنت میں جب جائیں گے تو جنت کے باغ ہوگا، اس زمین میں جنت کے باغ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث کو پڑھنے پڑھانے والی مجلس، مجالس الذکر، وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ مجلسیں جہاں قرآن پڑھا جائے، وہ مجلسیں جہاں قرآن سمجھا جائے، سمجھایا جائے، وہ مجلسیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں۔ کتنا بڑا اس کا مقام! یہی نہیں، آپ نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جسے اس چیز کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، یہ سمجھ لو وہ بہترین انسان ہے، اس کے لیے بہت کچھ ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میرے بھائیو، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیے، پورے ایمان و یقین کے ساتھ اپنے دل میں اس چیز کو گھسا لیجئے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین کام جس کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، سب سے بہترین کام جس کے لیے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا، شریعت کا علم حاصل کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین روزی میں بھی برکت دیتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العالمین عمر میں برکت دیتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے لیے قیامت کے دن اللہ کیا
گواہی دے گی۔ فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جب کسی انسان کے لیے دنیا میں بھلائی چاہتا ہے، خیر برکت جو کہتے ہیں، خیر و برکت جب کسی کے لیے ارادہ کرتا ہے تو دین میں اسے سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی فقاہت، دین کا علم یہ اسے مل جاتا ہے۔ غور کیجئے کتنی بڑی چیز ہوئی، اللہ جس کے لیے بھلائی چاہ دے اس کے لیے برائی کہاں ہے؟ ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی ان کمزور آنکھوں سے، مادی آنکھوں سے چاہے اسے بالکل غریب دیکھیں، ان مادی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس کے پاس رہنے کا سامان نہیں ہے، ان مادی آنکھوں سے دیکھیں کہ وہ دن میں ایک ہی ٹائم کھاتا ہے، چاہے ہم اس کو بہت کمزور سمجھیں، لیکن اگر اس کے پاس فقاہت فی الدین ہے، اللہ نے اسے علم کا دین دے دیا ہے، قرآن کی سمجھ دے دی ہے، حدیث کی سمجھ دے دی ہے، تو گویا اللہ نے اس کو سب سے اونچا درجہ دیا، کیونکہ یہی علم ہے جس سے اللہ رب العالمین درجہ بلند کرتا ہے۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین ایمان والوں اور ایمان والوں میں جو ہے اہل علم ہیں، ان کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہے۔ جن کے درجات کو اللہ بلند کر دے ان کے لیے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں چاہے بھوکے پیاسے رہ جائیں، دنیا میں چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، دنیا میں چاہے لوگ ان کو ذلیل سمجھیں، لیکن اللہ کیا ہوگا، اس کا درجہ اللہ کیا جتنا بلند ہوگا ہم آج اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اور اسی لیے میرے بھائیو شاید یہی وجہ ہے ان مجالس کی جو اہمیت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، ان میں حاضری کا جو شوق ہونا چاہیے، یہاں سے حاصل کرنے کا جو شوق ہونا چاہیے، یہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ دین سے دوری کا دین سے دوری کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ غور کیجئے، آج اپنے حالات کو غور کیجئے، آج بہت سارے لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، کیوں مسلمان آج ذلیل ہے، کیوں مسلمان آج جو ہے دنیا میں اتنا پچھڑا ہوا ہے، کیوں مسلمان جو ہے آپس میں اتنا لڑ رہا ہے، دشمنان اسلام اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، باہر دیکھنے سے پہلے خود اپنے اندر دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی حدیث میں صاف طور پر فرما دیا ہے، قرآن کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس سے اللہ رب العالمین کسی قوم کو اوپر اٹھائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ قوم دنیا میں ذلیل بھی ہوگی۔ اور اپنی تاریخ میں اس کو پڑھ لیجئے، صحابہ کرام اس کتاب سے کتنا تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث کو پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اپنا وقت کتنا لگایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے، یہ بھی تو علم شریعت ہے، سب سے بڑا علم شریعت یہی ہے، قرآن کا علم یہ سب سے بڑا علم شریعت ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھتے تھے تو 10 آیتیں پڑھتے تھے، ہم سوچتے ہیں سب ایک دن میں پڑھ جائیں، 10 آیتیں پڑھتے تھے، پہلے اس کا معنی سمجھتے، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر جانتے آپ سے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ جانتے۔ غور کیجئے، ہم سوچتے ہیں صحابہ کرام نے ایسے ہی الفاظ ہم کو پہنچا دیے، کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کیا کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، صرف اس کے معنی و مفہوم کو پہلے سمجھتے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ آپ بتلاتے۔ نبی کا کام یہ بھی تھا، اللہ نے نبی کے اوپر یہ بھی فرض کیا تھا کہ جو کلام اللہ نے اتارا ہے اس کی تفسیر آپ کیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اللہ نے خود اپنے ذمہ لیا تھا کہ ہم اس قرآن کو اتاریں گے اور اس کو جمع کر دیں گے، اکٹھا کر دیں گے، اور ثم ان علینا بیانہ، اور اس کا بیان جو ہے، اس کے معنی کی وضاحت اور تفسیر، اس کی تشریح، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ نے خود اس کی توضیح تفسیر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے حدیث کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی کی احادیث جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی اس دین کی تفسیر ہے۔ قرآن کی تفسیر اور دین کی تفسیر اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، وحی کی ہوئی۔ احادیث کے بارے میں بھی یہ بات ہمیں اچھے سے جان لینا چاہیے، اس کو الگ کہیں نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کو حجت نہ مانے دین میں، تو مسلمان نہیں ہے وہ، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، دونوں اللہ کی طرف سے وحی کیا ہوا ہے۔
اگر حدیث کا انکار کرتے ہیں آپ تو ایک وحی کا انکار کرتے ہیں آپ. ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے صاحب کہا ما ينطق عن الهوى. نبی دین کے بارے میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو کہتے ہیں سب وحی ہوتی ہے. قرآن کی شکل میں ہو، اللہ نے جو اتارا آپ کے اوپر، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے آپ کے اوپر اتارا، اور اللہ نے آپ کو یاد کرایا، قرآن کی شکل میں ہو، یا قرآن کا جو بیان ہے اللہ نے آپ کو بتایا، ان علینا جمع ثم ان علینا بیانا ثم ان علینا بیانا. اس کا بیان جو ہے، جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، جسے ہم تشریح کہتے ہیں، جس کو ہم معانی کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے بیان کیا ہوا ہے، اللہ نے نبی کو بتلایا ہے. اس لیے اس کو ہم اپنے من سے بھی نہیں کر سکتے. اپنی من مانی تفسیر اگر ہم کرتے ہیں نبی کے بتلائے ہوئے معانی کے خلاف، تبھی وہ قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے اللہ کے ذریعے، اللہ کی وحی کے ذریعے جانا ہے. تو یہ علم میرے بھائیو، یہ علم سب سے بڑا علم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری دی ہے. میرے بھائیو، آج عام طور پر کہا جاتا ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے، عام علم، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے جو یہ بات کہتے ہیں کہ علم شریعت کی تمام علوم کے درمیان، دنیا کے تمام علوم و فنون کے درمیان علم شریعت جو ہے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہی ہمارا دین ہے، اس لیے کہ اسی کو جان کر ہم دین پر صحیح عمل کریں گے. اگر وضو کرنا آپ کو نہ آئے تو کیسے وضو کریں گے؟ نماز پڑھنا نہ آئے تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ زکوٰۃ کے مسائل نہ آئے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ یہ اسی علم شریعت سے آپ کو ملے گا. اور اسی لیے ہر آدمی کے اوپر شریعت کا احکام میں سے، شریعت کے احکام میں سے اتنا جاننا ضروری ہے جو اس کے زندگی میں لازمی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم مسلمان، اور یہ کہے کہ ہمیں نماز کے بارے میں معلوم نہیں، تو صرف جہالت کی وجہ سے معاف نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر جتنا ضروری، میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھیے، جتنا ضروری زندگی گزارنے کے سامان اکٹھا کرنا ہے، دنیا کو اکٹھا کرنا جتنا ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری شریعت کی وہ باتیں جاننا ہے، ضروری ہے جو آپ کی روزانہ کی زندگی کے ساتھ ہے. طہارت کا طریقہ، وضو اور غسل کا طریقہ، اس کے بعد طہارت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، اور گندگی کہاں سے ہوتی ہے، نجاست کیا ہے، اور نجاست سے پاکی، اس کے بعد نماز، روزہ، جو ضروری اسلام کی عبادتیں ہیں، واجب عبادتیں ہیں، یہ سب ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان احکام کو جانے. ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ ان احکام جن کی اسے روزانہ ضرورت پڑتی ہے ان کو جانے. جیسے الف ب پڑھنا ضروری ہے، لیکن علم کی دقت، شریعت کے علم کی گہرائی، یہ علماء کا کام ہے. اور ان علماء سے آپ کو جوڑنا ہے. یہاں ایک بات اور میرے بھائی یاد رکھیے، عام طور پر ہمارے احباب سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مسائل کے بارے میں، اور یہ سوچتے ہیں کہ جس عالم سے ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ ہمیں جواب دے دے. میرے بھائیو، یہ بھی ہماری ایک غلط فہمی ہے. عالم کے پاس جو علم ہے، اللہ نے اسے جو دیا ہے، یہ اپنے آخری حد کو نہیں ہے، اس کے ہاں بھی علم کی کمی ہوگی. عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اتنے ہی مسائل بیان کرے، اتنا ہی وہ بتلائے جتنا وہ جانتا ہے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ علم ایک وہ بھی ہے کہ یہ کہا جائے کہ مجھے معلوم نہیں، اس کو علم کہتے تھے. کیا عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ جب نہیں جانتا ہے تو سیدھے کہہ دے مجھے نہیں معلوم. یہاں مالک کے بارے میں آتا ہے کہ اندلس کی طرف سے، سوچئے مدینہ کے عالم، مدینہ کے امام، جو مدینہ سے کبھی نہیں نکلے، مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر فتویٰ دیتے تھے. کہاں سے؟ اسپین جہاں ہے آج، اس طرف سے کچھ لوگ آئے مدینہ کچھ مسائل کے بارے میں جاننے کے لیے. 3 یا 4 مسئلے کا جواب انہوں نے دیا، باقی سب 36 یا 37 سوالوں کے بارے میں کہا کہ مجھے نہیں معلوم. امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا تھا. ان کی حدیث کی کتاب آج بھی موطا مالک سب جانتے ہیں. اس زمانے میں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ جب لوگوں کو علم حدیث کی ضرورت ہوگی، ایک زمانہ آئے گا کہ علم حدیث کی ضرورت ہوگی تو لوگ مدینہ کی طرف رخ کریں گے اور کہا جائے گا کہ مدینہ کی عالم سے علم حدیث حاصل کرو. سوچئے کتنے بڑے عالم.
لیکن 40 میں سے 36 یا 37 کے بارے میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو وہ لوگ کہتے ہیں کیسی بات آپ کہتے ہیں, ہم وہاں جا کر کیا جواب دیں گے؟ وہاں سے اتنی دور سے ہم آئے ہیں, لوگوں نے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا اور آپ کے پاس بھیجا ہے, آپ اتنے سارے مسائل کے بارے میں کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. تو کہا ہاں جا کر کہہ دو کہ مدینے کے عالم کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, وہ نہیں جانتے, اور جب معلوم ہوگا تب بتلائیں گے. ابھی کچھ جواب نہیں ہے. کہا لا ادری, کہہ دو لا ادری, کہہ دو کہ مالک نے کہا ہے کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. یہی علم ہے. میرے بھائیوں, پوچھنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس عالم سے ہم جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب وہ دے ہی دے, اس کے پاس موجود ہی ہو. اور اگر اس نے کہا نہیں معلوم تو یہ اس کے علم کی کمی نہیں ہے. علم کمی تو سب کے ہاں ہے, یہ اس کے علم کی کمی یا جہالت نہیں ہے, بلکہ یہ اس کا علم ہے کہ اس نے غلط رہنمائی آپ کی نہیں کی, غلط آپ کو نہیں بتلایا, بلکہ صحیح جگہ بھیجنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ فلاں کے پاس جاؤ, ان کے پاس اس کا علم ہے. آپ کی صحیح رہنمائی کی. اور اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ اس سے بڑا مجنون پاگل کوئی عالم نہیں ہے جو ہر مسئلے کا جواب دیتے. جو اس سے پوچھا جائے, جو آدمی اس کے پاس جائے اور جو اس سے پوچھے سب کا وہ جواب دے دے. کہتے تھے کہ اس کو ہم مجنون پاگل کہتے ہیں. غور کیجئے, سب سے بڑا علم اسی لیے کہتے تھے کہ لا ادری, یہ علم ہے. یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں, یہ بھی علم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صحیح رہنمائی آپ کی, غلط رہنمائی آپ کی نہیں کی. تو میرے بھائیو, یہ بھی علم شریعت کا ایک حصہ ہے. اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے, اللہ رب العالمین نے اس میں صاف طور پر یہ وضاحت کی ہے کہ فقاہت, دین, شریعت کا علم, اس کی سمجھ, یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اسے ملتا ہے, اور جس کو اگر یہ چیز جس کو مل گئی تو اسے بہت بڑا خیر ملا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت سے مراد وہی فقاہت ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفسیر یہی کیا ہے کہ حکمت سے مراد دین کی سمجھ کی گہرائی, گہرا اندرونی علم. میرے بھائیو, ایک بات سوچیے, ہم لوگ دینی مسائل میں پوچھنے میں اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کس کے پاس جائیں اور کس سے پوچھیں. آج نیٹ کا زمانہ ہے, اٹھایا نیٹ کھولا, کسی مولوی عالم کی تقریر یا باتیں سن رہے ہیں, ہم معلوم نہیں کہ وہ آدمی کون ہے, وہ عالم کون ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے, اس کے اندر علم کی گہرائی کتنی ہے, کتنا صحیح جواب دے رہا ہے, کتنا غلط. آپ عربی جانتے نہیں, لیکن اس کی آواز بڑی اچھی لگ رہی ہے, کہنے کا انداز بڑا اچھا لگ رہا ہے, اس کی بات لے لیا. ایک بار, دو بار, اور کہیں نہ کہیں جا کر بہکتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کر بہکتے ہیں. اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء کہا کرتے تھے کہ اپنے ان علماء کے قریب جاؤ جن کو تم نے قریب سے دیکھا ہے, جن کے علم کو تم سمجھتے اور جانتے ہو, جن کے اندر علم کی گہرائی ہے, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں, سب سے بڑا ڈر عالم کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو. اسی لیے میں نے شروع میں ذکر کیا, امام خطیب بغدادی نے کہا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو اور اس پر عمل نہ کرتا ہو. یہ سب سے بڑا نقصان دہ ہے. اس آدمی, یہ بھی کہا ہے اس میں کہ اس آدمی سے زیادہ ہلکا آدمی معاشرے میں نہیں ہے جس آدمی کے علم کو لوگ اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. یعنی بتلائے لوگوں کو لیکن خود عمل نہ کرے. عمل نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس کو معاشرے میں اتنا ہلکا سمجھے کہ جو بتلائے اس پر عمل نہ کرے. کیا فائدہ ہوا اس کو؟ نہ اس کو اس کا فائدہ پہنچا, نہ معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ایک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے سب سے زیادہ کون ڈرتے ہیں؟ خود اللہ رب العالمین کا, خود اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے
سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ کون علماء کی تشریح بہت کچھ دکھا ہے۔ کون علماء؟ علماء تو بہت ہے دنیا میں۔ کون علماء؟ وہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، چاہے تھوڑا علم ہو۔ فرماتے ہیں کہ چاہے تھوڑا علم ہو، اگر وہ اپنے علم پر عمل کر رہا ہے تو حقیقت میں اسی میں داخل ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، اور اگر بہت زیادہ دنیا بھر کا علم ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے تو اس آیت کے اندر وہ ہرگز داخل نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم سب جو دینی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو چاہے ہمارے سر پر دستار نہ لگاؤ، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ان دینی مجلسوں میں اپنے دین کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، نبی کی باتیں سنتی ہیں، اور اس کا مقصد یہی، صرف یہی ہے کہ آپ دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر آپ نے سنا عمل نہیں کیا تو غور کیجئے کہ یہ صرف وہی عالم جو کہہ رہا ہے اسی پر نہیں جائے گا، بلکہ آپ کے اوپر بھی یہ وبال بن سکتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سنت سے عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں سنت سے عمل کرنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہمیں نبی کی سنت پر چلنے والا بنا۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کر دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا کر دے۔ ابھی آپ نے حب نبوی پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر ایک اچھی تقریر سنی۔ غور کیجئے اس محبت کا تقاضا کیا ہے۔ اس محبت کا تقاضا جہاں عمل ہے، وہیں اس محبت کا تقاضا نبی کے دین کو سیکھنا بھی ہے نا؟ کیسے نبی کے دین پر عمل کریں گے؟ جب نبی کے دین کو سیکھیں گے، نبی کی سنت کو جانیں گے۔ تو نبی کی سنت کو جاننا، نبی کی سنت کو سیکھنا، نبی کے طریقے کو جاننا، یہ بھی نبی کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی لیے ائمہ حدیث کی سیرت کو پڑھیے میرے بھائیوں۔ اپنا وقت سب کے پاس کچھ نہ کچھ وقت رہتا ہے۔ تقریریں سننے سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں کتابیں رکھیے، سیرت کی کتابوں کو رکھیے، سلف صالحین کی سیرت کو رکھیے، حدیث کی کتابوں کو رکھیے، خود پڑھیے اور خود پڑھائیے، اس لیے کہ یہ ہمارا کام ہے۔ یہاں میرے بھائیوں جانے ختم کرنے سے پہلے ایک بات بہت صاف کہہ دیں، اور آپ سب اس کو نوٹ کیجئے کہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، پورا یقین ہے ہم کو کہ دین کی ساری باتیں صحابہ کرام نے آپ سے جانی۔ آپ سے جاننے کے بعد صحابہ کرام دنیا پھیلے اور انہوں نے اپنی پوری قربانیاں دی، اپنی جان تک کی قربانی دی اس کو دنیا پھیلانے میں۔ انہوں نے اپنے بعد والے تابعین تک پہنچایا، اور اس کے بعد تبع تابعین، ائمہ دین، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے ایک عظیم سلسلہ ہمیں ایسا عطا کیا کہ وہ دین، اللہ کا وہ دین، نبی اللہ کی کتاب اور نبی کی وہ حدیث آج ہمارے پاس ایسی شکل میں ہے کہ پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ دین ویسے ہی ہمارے پاس ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا تھا، جیسے قرآن ویسے ہی آپ کی حدیث، اور یہ پورا دین اللہ کی پوری شریعت ویسے ہی ہمارے پاس ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے پر جانیں، جاننے کا جہاں سورس ہے وہاں تک ہم پہنچیں اور اس کو جانیں اور سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اس کو پہنچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آخر میں سن لیجئے، فرمایا کہ یہ دین وہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائے گا جہاں سے دن طلوع ہوتا ہے اور جہاں رات ڈوبتی ہے، سورج جا کر ڈوبتا ہے۔ یعنی کہا آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں کوئی بھی گھر چاہے مٹی کا ہو چاہے پکا ہو رہ نہیں سکتا، اللہ کا دین وہاں ضرور پہنچے گا۔ اور کیسے پہنچے گا؟ کہا کہ تم نے پڑھا، تمہارے بعد والوں نے پڑھا، اور تم پہنچاؤ گے اور تمہارے بعد والے اسے آگے پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ پہنچانا، اگلی نسلوں تک پہنچانا میرے بھائیوں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف عمل ہی نہیں بلکہ پہنچانا اور لے جانا۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو تو اسے مسجد میں لائیں، کیوں؟ وہ سیکھے گا۔ تو سیکھنا سکھانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے اس سلسلے میں تیار رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے آخرت آسان کرے۔ رب العالمین اس نشست کو ہم سب کے لیے باعث سعادت اور باعث نجات بنا دے۔ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں رب العالمین ان کو روزگار سے کر دے۔ رب العالمین جو روزگار سے ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ رب العالمین آج دنیا میں مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، تو ہمارا محافظ بن جا،
تو ہمارے دین کا محافظ بن جا، تو ہمارے دین کے حفاظت فرما، تو ہماری شریعت کی حفاظت فرما رب العالمین، تو ہمارے درسگاہوں کی، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما رب العالمین، ہم کو دین پر چلنے والا، شریعت کا پابند بنا دے، دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو، وما علینا الا البلاغ۔